السلام علیکم۔ ہو کے مجبور بائی آسیہ رئیس خان ایپیسوڈ 2۔ اس کے ننیال سے خالہ ہی تھیں جو کبھی کبھار آتی تھیں۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ پڑوس کے گاؤں میں رہتی تھیں۔ اکثر ان کے ساتھ ان کا بیٹا ساحل بھی ہوتا تھا۔ نانا نانی زندہ تھے تب تک عید بقر عید پر وہ فون کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھار ملنے بھی آتے تھے۔ ان کے بعد دونوں ماموں نے نہ آنے جانے کا معاملہ رکھا، نہ فون پر خیر خبر کا تکلف۔ ہاں، اپنے بچوں کی شادیوں کے کارڈ ضرور بھجوایا کرتے تھے۔ آج خالہ تنہا ہی آئی تھی، یہ کہنے کہ ان کے شوہر دادی سے ملنا چاہتے ہیں۔ دادی بڑی دیر تک ان سے شکایت کرتی رہیں کہ ننیال نے اسے مکمل بھلا دیا ہے، کوئی رابطہ کرتا ہے نہ ملنے آتا ہے۔ خالہ بھی دبے دبے لفظوں میں جتا گئیں کہ دادی نے اسے ننیال سے دور رکھا ہے، وہ چاہتی تو ہادیہ ننیال سے قریب رہ سکتی تھی۔ کب انہوں نے ہادیہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا اور دادی نے منع کر دیا تھا۔ پیچھے جاتے جاتے وہ اس کی امی تک پہنچ گئیں کہ کیسے وہ بھی بہت کم میکے جاتی تھیں۔ خالہ کے جانے کے بعد دادی گھڑے مردے اکھاڑتی رہیں، پھر تھک کر لیٹ گئیں۔ وہ ان کے سونے تک ادھر ادھر پھرتی رہی اور ان کے سوتے ہی اپنے کتھارسس باکس پر آ گئی، چبوترے پر پھونک مار کر دھول اڑائی اور بیٹھ گئی۔ جانے کس زمانے کی باتیں کرتی ہیں دونوں، میں جس وقت تھی ہی نہیں اس وقت کی باتیں مجھے سنانے کا فائدہ، اور چھوٹی تھی تب کا بھی مجھے کیسے کچھ یاد رہ سکتا ہے۔ امی کی صورت ہی اتنے جتن سے یاد رکھے ہوں، قصوروار تو دونوں ہیں۔ دادی نے میرے ننیال سے مجھے دور رکھا اور ننیال نے خود کو مجھ سے دور، ایک دوسرے پر میٹھے میٹھے طنز کرنے کی بجائے۔ کسی دن میری رائے تو پوچھ لیں، وہ سناؤں گی نا کہ بس۔ اس نے پھسلتا دوپٹہ پکڑ کر بڑے انداز سے شانے پر اچھالا۔ دادی خالہ کو سناتے ہوئے یہ بھول جاتی ہیں کہ چاچا اور پھپھو نے بھی عین ماموں والا سلوک ہی کیا ہے۔ میرے ساتھ نہ نانا نانی ہوتے تب دیکھا جاتا، دادی کا مقابلہ تو نانی سے ہی ہو سکتا ہے نا۔ خالہ بھی تو کبھی کبھار صرف میری خاطر آ جاتی ہیں، پھپھو تو دادی سے ملنے ہی شاذ و نادر آتی ہیں، میری خاطر کیا خاک آئے گی۔ دادی کا بھی کتنا دل دکھتا ہوگا، ایک بہو بیٹا ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ایک بیٹا میلوں دور جا بسا، اب سالوں شکل نہیں دکھاتا، اور ایک بیٹی، وہ بھی اپنی دنیا میں مست اور مصروف۔ اگر میں نہ ہوتی تو کیا تب بھی چاچا اور پھپھو دادی کو یہاں یوں ہی تنہا چھوڑ دیتے یا اپنے ساتھ لے جاتے؟ اف، تو کیا دادی میری وجہ سے اپنی اولاد سے دور ہیں؟ اور نہیں تو کیا، کون اپنی عمر رسیدہ ماں کو تنہا چھوڑے گا؟ کم از کم لوگ کیا کہیں گے، یہ خیال ہی انہیں ماں کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور کر دے گا۔ اب زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں، فرضی چیزیں اور باتیں میتھس میں اچھی لگتی ہیں۔ زندگی کے مسئلے جو سامنے اور موجود میسر ہو اس کے مطابق ہی سوچنے اور حل کرنے چاہیے۔ یہ ہوتا تو ویسا ہوتا اور وہ ہوتا تو ایسا، یہ باتیں کنفیوز کر کے اچھے بھلے دل دماغ کو پٹری سے اتارنے والی ہیں۔ شش، اس نے تیزی سے اپنا سر ہلا کر گویا سارے منفی خیالات جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس لیے اس ٹریک پر نہ جاؤ دیا۔ پھر اس نے واقعی اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے زویا کو فون لگا لیا۔ کیسے یاد کر لیا؟ واہ، ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم تو روز مجھے یاد کر کے فون پر ہی لگی ہو۔ میری بات الگ ہے، ایک عدد شوہر، 2 عدد بچے اور سسرال، تم ان جمیلوں سے آزاد ہو، میرے سر بھی تو ایک جمیلہ ہے اب۔ اس نے مڑ کر کھڑکی کو دیکھا۔ کیا خاص ہوا آج کہ تم کتھارسس باکس میں ہو؟ وہ اس کے رگ رگ سے واقف تھی۔ ہاں، اس نے گہری سانس لی۔ ہونا کیا ہے، خالہ آئی تھی آج، اور پھر وہی دادی اور خالہ کی تمیز کے دائرے میں مجھ سے زیادہ محبت اور دوسرے کی زیادہ غلطی ثابت کرنے کی کوششیں۔ وہ کچھ دیر ٹھہری اور جس موضوع سے دامن چھڑانے کے لیے فون لگایا تھا اسی پر شروع ہو گئی۔ جب دونوں میری وجہ سے ایک دوسرے کو الزام دیتی ہیں یا فخر سے بتاتی ہیں کہ میں نے تو دیا کے لیے یہ کیا، تم نے کیا کیا، تب سچ کہوں مجھے اپنا آپ بہت بے وقت لگتا ہے۔ وہ مجھے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے یوں یوز کرتی ہیں جیسے میں… رکو، زویا نے درمیان میں ہی اسے ٹوکا۔ اتنا منفی سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ جذباتیت ہے اور کچھ نہیں۔ کیا تمہیں دادی کی محبت پر شک ہے؟ نہیں، بس یہ یاد رکھو باقی سب بیکار ہے، یہ دل میں جگہ دینے یا زیادہ سوچنے والی بات نہیں۔ کیا آج کل تم اپنے کتھارسس باکس میں کم جانے لگی ہو؟ شادی کے بعد یہ زویا کا ہی مشورہ تھا کہ کہیں بیٹھ کر بلند آواز میں ساری سوچیں باہر نکال لیا کرو، ورنہ مسلسل سوچتے ہوئے دل میں رکھ کر اور کڑ کر معمولی بات بھی مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کا ماننا تھا اس طرح خود کی کتنی سوچیں اور مفروضے خود ہی رد ہو جاتے ہیں۔
اور اپنے خیال فضا کے سپرد کرنے کے بعد بندہ انہیں دوبارہ نہیں سوچتا۔ اس کا پورا خاندان، سارے رشتے اور ساتھ رہنے والے انسان سب واحد دادی تھیں۔ اپنے یتیم و یسیر اور تنہا ہونے کا خیال، دیگر رشتوں کی بے روحی اور سرد مہری کبھی کبھی اسے منفی خیالات کی طرف لے جاتی تھیں۔ ایسے وقت میں زویا ہی اس کی روشنی اور امید بنتی تھی۔ وہ سچی دوست تھی جس نے اپنے جانے سے پہلے اسے طریقے اور کتارسس باکس کی صورت میں ایک روزن کا انتظام کر دیا تھا۔ ہاں، اب اس کمرے میں کرایہ دار ہے نا، تو بس یہی وقت ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا اور میں ادھر آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر بند کھڑکی کو دیکھا۔ اسے یہ کمرہ دیا ہی کیوں؟ اس اکلوتے کمرے کا دروازہ ہی باہر ہے۔ ہاں یہ تو ہے، شکر ہے کچھ دن کی بات ہے، ورنہ جانی مجھے کیا کیا جتن کرنے پڑتے یہاں سے بھگانے کے لیے۔ زویا ہنسنے لگی۔ کیا جتن کرتی تم؟ پتہ نہیں۔ آدھی رات کو پائل کی چھن چھن سے ڈراتی، روز کھانے میں نمک مرچ تیز کرتی، نہایت بدمزہ چائے بناتی، یا کسی رات سفید چادر لپیٹ کر پچھلی کھڑکی سے جھانک لیتی۔ اسے تصور کرتے ہوئے ہنسی آ گئی۔ آج خالہ کے ساتھ خالو بھی آئے تھے اور انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بھی مکمل تفصیل سے کسی بھی ابہام کے بنا فوراً ہی بتا دیا۔ وہ کالی ہادیہ کو اپنے سونے بیٹے سے بیاننے تیار تھے اگر دادی مکان اور کھیت اس کے نام کر دیں۔ خلاف مزاج خالو کی بات پر دادی ہتھے سے نہیں اکھڑیں بلکہ انہیں کھانا کھلا کر واپس بھیجا۔ خالو نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور انہیں سوچ سمجھ کر بیٹا بیٹی سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنے کی صلاح دے کر روانہ ہوئے تھے۔ وہ دادی کی خاموشی پر حیران تھی۔ خالہ اور دادی دونوں نے آج کھٹے میٹھے طنز اور تانوں سے بھی پرہیز کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے گوشے میں چلی آئی۔ لو ہادیہ بی بی، اب کیا قسمت لے کر آئی ہو، ایک اور امیدوار۔ خالو نے تو جو احسان جتاتے ہوئے رشتہ دیا وہ حیرت ایک طرف، اس سے زیادہ حیرانی دادی کی چپ پر ہے۔ اس میٹرک فیل اجڑ گنوار کے لیے دادی نے صاف انکار کیوں نہیں کیا؟ باقی کو تو فوراً اپنے فارنر پوتے کا کہہ دیتی ہیں، مگر خالو کی بات سن کر چپ بیٹھی رہیں۔ ویسے خالہ جانتی تو ہیں، پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے آئیں۔ دونوں ہی عجیب ہیں۔ وسیم کو صرف گھر چاہیے، انہیں گھر کے ساتھ زمین بھی۔ میں تو… وہ ایک دم چپ ہو گئی، کچھ دیر بعد پھر شروع ہوئی۔ دادی نے مجھے کبھی اتنا حیران نہیں کیا جتنا ان کا یہ رویہ۔ کیا وہ چاچا کی ٹال مٹول سمجھ گئی ہیں؟ سر کے اوپر ہوئے شور پر زبان کو خود بخود بریک لگا اور وہ جھٹ پلٹی۔ کھلی کھڑکی میں اسد تھا۔ اف! بے اختیار اس نے ہتھیلی سے منہ ڈھانپا۔ سر میں درد ہے، اس لیے آج بخش دیں۔ اسد نے جملہ ذرا ٹھہر کے مکمل کیا اور جتاتی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی بند کر دی۔ یہ کیا روز؟ ہاں۔ اس نے دوسری ہتھیلی بھی منہ پر رکھ لی۔ مگر کیسے؟ اس نے ایک دن ہی اسے 5 بجے آتے دیکھا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں، اور اس وقت کو ہی اس کی واپسی کا معمول مان بیٹھی تھی کہ وہ کھانے کے بعد ٹرے کرسی پر رکھتے ہوئے واپس اسکول چلا جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ وہ یوں ہی ہتھیلیوں سے منہ دبائے سر پر دوڑی تھی۔ بہت غلط بات ہے یہ۔ اپنے کمرے میں آنے تک حیرت اور صدمہ غصے میں ڈال گیا۔ کھڑکی اتنے آرام سے کھل کیسے گئی؟ کسی کی باتیں چوری چھپے سننا جرم ہے، وہ کہے گا کسی کے آرام میں خلل ڈالنا گناہ ہے۔ پھر وہ اپنی موجودگی کی خبر تو دے سکتا تھا، وہ کہے گا اکیلے ہونے کی تصدیق کرنا تمہارا کام تھا۔ اف! اسے اپنی ساری باتیں تواتر سے یاد آ رہی تھیں۔ وہ اندھے منہ بستر پر گر گئی۔ یا اللہ، اس نے جو جو سنا وہ سب اس کی یادداشت سے محو کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس نے دل سے دعا مانگی۔ کچھ دیر افسوس کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کچھ دیر کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت الماری اور درازیں کھنگالنے لگی۔ مطلوبہ اشیاء ملتے ہی واپس اس کے کمرے تک پہنچی۔ دستک پر اسد چونکا۔ اب کیا؟ اسے یقین تھا وہی ہوگی۔ دروازہ کھولا، سامنے ہادیہ کھڑی تھی، ہاتھ میں چھوٹی سی پلیٹ۔ یہ ابھی کے لیے۔ اس کی انگلی کا رخ ڈسپرین کی استعمال شدہ سٹریپ کی طرف تھا جس میں اب بھی 4 ٹکیاں باقی تھیں۔ اور یہ آئندہ کے لیے۔ دوسری چیز روئی کا چھوٹا سا گھولا تھی۔ مطلب باز نہیں آنا؟ اسد نے سوچتے ہوئے ٹرے لے لی۔ تھینک یو۔ وہ اسے اپنے اخلاق سے شرمندہ کرنا چاہتی تھی، اس کی غیر اخلاقی حرکت کا احساس کرانا چاہتی تھی، اور یہاں وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ حسب امید رد عمل نہ ملنے پر ہادیہ نے لب بھینچ کر اسے گھورا اور سر ہلا کر پلٹ گئی۔ روکتے روکتے بھی اسد کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔
دادی اور ہوا بی کی مشترکہ سہیلی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ قریبی شہر میں رہتی تھیں۔ رات میں خبر ملی تھی اور فجر کے بعد ہی دادی ہوا بی کے ساتھ سہیلی سے ملنے روانہ ہو گئی کہ شام سے پہلے واپس آ جائیں گی۔ وہ اسے گھر بند رکھنے کی تاکید کر گئی تھی۔ ساتھ ہی اسد سے بھی ہو سکے تو گھر میں رہنے کی التجا کی تھی۔ ضروری کلاس ہے، اس کے بعد 11-12 بجے گھر آ جاؤں گا، اس نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ آج اتوار تھا اور اتوار کو وہ شاید ایکسٹرا کلاس لیتا تھا یا پریکٹیکلز، پتہ نہیں، لیکن اس دن اس کا زیادہ وقت باہر گزرتا تھا۔ وہ گھر کی صفائی اور باورچی خانہ نپٹا کر ہال میں آئی۔ اس کا ارادہ ٹی وی پر فلم دیکھنے یا کوئی پرانی پڑھی کتاب دوبارہ پڑھنے کا ارادہ تھا۔ اسے یقین تھا اسد ہر اتوار کی طرح رات کو ہی گھر آئے گا۔ دروازے پر ہوئی دستک پر اس کا دل سہم گیا۔ وہ شاذ ہی تنہا ہوتی تھی اور اسیم والے واقعات کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا۔ دوسری بے صبری دستک پر وہ دوڑ کر صحن میں آئی۔ 12:30 بج رہے تھے۔ اسد بھی ہو سکتا تھا۔ کون؟ میں ہوں ہادیہ۔ وہ انصار کی امی تھیں۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس سے پہلے اندر بڑھ گئی۔ کہاں ہے شمس النساء؟ وہ عام طور پر برآمدے کے تخت پر ہی نظر آ جاتی تھی۔ وہ اور ہوا دادی باہر گئی ہیں، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ وہ تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ دادی کی فرینڈ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، گزشتہ رات وہی گئی ہیں۔ کون سی فرینڈ؟ شمشاد رفیع الدین۔ اچھا، یہ مجھے خبر ہی نہیں، مجھے کہتی تو میں بھی ساتھ چلتی۔ وہ سب اسی بستی سے تھیں اور کم و بیش سب ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ تخت پر پیر سمیٹتے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے ساتھ بسکٹ لیے واپس آئی۔ ان کے سامنے تخت پر ٹرے رکھ کر کرسی تخت کے قریب گھسیٹ کر وہ اس پر بیٹھ گئی۔ تمہارے چاچا کب آ رہے ہیں؟ اس اچانک سوال پر وہ گڑبڑائی، مگر وہ جواب کے لیے رکی نہیں۔ تمہاری دادی نے تمہیں پوتے کے نام پر بٹھا رکھا ہے، سالوں گزر گئے، بیٹے نے منہ نہیں دکھایا۔ پوتے کو تو کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے بسکٹ چائے میں ڈبویا۔ مجھے تو یہ سراسر رشتہ ٹالنے کا بہانہ لگتا ہے۔ بسکٹ چائے سے نکال کر منہ تک لے جاتے ہوئے وہ درمیان میں دغا دے گیا۔ ضرورت سے زیادہ نرم ہو گیا تھا، شدید حرارت میں جو ڈبو دیا گیا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور اب سنا ہے کسی جوان جہان لڑکے کو گھر میں رکھا ہوا ہے؟ ایسا کون کرتا ہے؟ ایک جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہے، اس کی شادی کی فکر نہیں، مگر چور دروازے اور رستے بنانے والے کام کر رہی ہے تمہاری دادی۔ انہوں نے کپ منہ کے قریب لا کر آدھا بچا بسکٹ پھر چائے میں ڈبویا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری شادی ہی نہیں کرنا ہے دادی کو۔ وہ کمال عورت تھی، دادی کے گھر میں بیٹھ کر پوتی سے ان کے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ تم ہی آگے آ کر کوئی فیصلہ سنا دو، ورنہ دادی تو قبر میں پہنچ جائے گی اور تم یوں ہی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ آدھا بسکٹ اب کے انہوں نے فوراً منہ میں رکھ لیا۔ اچانک اسے احساس ہوا دادی گھر میں نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے وہ تنہائی میں اس سے بات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اس سے غصہ آ گیا اور ایسے میں مت ماری جانا بعید نہیں تھا۔ دراصل دادی وقت سے پہلے کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ اسے دادی سے لاکھ شکوے سہی، لیکن کسی اور کو اس کی دادی کی نیت پر شک کرنے کا حق نہیں تھا۔ لیکن اب آپ سے کیا چھپانا؟ بسکٹ کی سمت بڑھتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ دادی نے گھر میں کسی اجنبی کو نہیں رکھا ہے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ دادی ناراض ہوں گی اگر میں نے بتا دیا تو، لیکن آپ اتنی فکر مند ہیں تو سوچا آپ کو مطمئن کر دوں۔ بس آپ تسلی رکھیں، سب کچھ دادی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا، جو ہنک سی اس کی بات کی تہہ تک پہنچ رہی تھی۔ اسے مزہ آیا۔ مطلب کچھ نہیں۔ اس نے ان کی بات قطع کی۔ آپ بھول جائیں میں نے کچھ کہا ہے۔ یہ کریم بسکٹ بھی تو لیں۔ اس نے پلیٹ ان کے سامنے کی۔ عجلت میں بھی انہوں نے بسکٹوں سے مکمل انصاف کیا اور دادی کو سلام کہہ کر چلی گئی۔ ہادیہ کو یہ اس وقت خیال نہیں آیا کہ اتنی عجلت انہیں کس بات کی ہے۔ اپنے طور پر اس نے ان کی اگلی آمد کا باب بند کر دیا تھا۔ ان کے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ اپنے کارنامے پر مسکراتی واپس آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ پلیٹ میں بچا اکلوتا بسکٹ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ کھول کر باہر نکلے اسد کو دیکھ کر بسکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی تیز چیرتی نظر کی شعاعیں دور سے ہی اسے چبھ رہی تھیں۔ اف! وہ قدم اٹھاتا اس سے فاصلے پر، مگر بالکل سامنے آ کر رکا۔ ہادیہ سر جھکائے لب کاٹتے ہوئے اس کے متوقع استفسار کا جواب سوچ رہی تھی، جو تواتر سے ذہن میں آ رہے تھے، مگر ان میں ایک بھی اس وقت اسے ذلیل ہونے سے بچانے والا نہ تھا۔ اس کی غسیلی آواز کے منتظر ہادیہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، آنکھوں اور ہونٹوں کی جنبش اور کشمکش اچانک اس کا ارادہ بدل گئی۔
طویل ہوتے خاموش وقفے پر اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی سمت دیکھا۔ کچھ دیر میں اسٹوڈنٹس آئیں گے، کلاس کے لیے انہیں یہاں بلایا ہے۔ جی؟ ہادیہ واضح طور پر حیران ہوئی تھی۔ اسد نے چند سیکنڈ اس کی متحیر آنکھوں کو دیکھا اور پھر پلٹ کر تخت کے قریب رکھی کرسی جگہ پر رکھتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ عورت کی مجبوری تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے علی، کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے کانوں میں کسی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہادیہ کے متعلق اس کی بری رائے کی عمر کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچنے اتنی ہی رہی۔ لگتا ہے سنا ہی نہیں، یا شاید سمجھ نہیں سکا۔ اچھا ہے، لیکن یہ کرایہ دار اتنی خاموشی سے واپس آتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ نفی میں سارے لاتی باورچی خانے میں آ گئی۔ ابھی وقت نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ اس کا کھانا نکالنے لگی۔ اسے ٹی وی کے آگے بیٹھنے کے بعد درمیان میں اٹھنا نہیں تھا۔ 4 بجے دادی واپس آئیں، اس کے بعد اسد کے اسٹوڈنٹس واپس گئے۔ دادی اپنے چھوٹے سے تخت پر براجمان اس کے دوپٹے پر کروشیا سے لیس بنا رہی تھی۔ وہ سلائی مشین برآمدے میں رکھے اپنا جوڑا سی رہی تھی۔ چوڑی دار پاجامہ مکمل ہو گیا تھا، قمیض بھی اختتامی مراحل میں تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ مشین روک کر اسٹول کھسکا کر کھڑی ہوئی، 2 سیڑھی اتر کر سین عبور کیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے اسد تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا حلیہ دیکھتے اس کے منہ سے پھسلا۔ وہ ششدر سی اسے اوپر سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ کپڑے اور جوتے ہی گرد آلود نہیں تھے، اس کے بالوں میں بھی مٹی اور تنکے لگے تھے، کلائی سے خون رس رہا تھا۔ اندر آ جاؤں؟ وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ اسد اندر داخل ہوا اور پیچھے دروازہ بند کیا۔ گنگ اور ساکت کھڑی ہادیہ پر ایک نظر ڈالی آگے بڑھ گیا۔ ارے یہ کیا ہوا بیٹا؟ دادی بھی حیران سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے تخت پر پھیلا سامان ایک طرف سرکا کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ کیسے ہوا یہ؟ گر گئے کہیں؟ بائک والے نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ اسے دیکھتے ہی ہادیہ کو اپنا کل والا بولا جھوٹ درستی تو یاد آیا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اوپر آئی۔ اللہ غارت کرے یہ گاڑی والوں کو، راستے پر چلنے والے تو نظر ہی نہیں آتے انہیں۔ میں تولیہ دیتی ہوں۔ ٹیوب بھی ہے زخم والا، رکو۔ دادی اندر کمرے میں چلی گئی۔ ہادیہ کی لاکھ اصلاح کے باوجود ٹیوب کا لفظ ان کے لیے ٹیوب ہی تھا۔ ہادیہ تخت کے پاس آ کر رکی تو آستین اوپر موڑ رہا تھا۔ کلائی سے خون کی بوندیں اس کی جینس پر ٹپک رہی تھیں۔ وہ اپنے خیال میں اس قدر گم تھی کہ مکانیکی انداز میں تخت سے نیا دوپٹہ اٹھا کر اس کے زخم پر رکھتے ہوئے وہ اپنی حد سے آگے جا کر کیا اور کیوں کر رہی ہے، جیسا کوئی خیال اس کے آس پاس نہیں تھا۔ اسد نے چونک کر سر اٹھایا، جھکی ہادیہ کی نظر اس کی کلائی پر تھی۔ وہ جو آستین اوپر کر رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا، مگر نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا اس وقت وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں ہے۔ اسے اسد کی نگاہوں کا بھی احساس نہیں تھا۔ اسے یقین تھا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی نادانی، بے وقوفی اور بلا سوچے سمجھے بکواس کرنے کا خمیازہ ہے۔ دیا؟ اندر سے دادی کی آواز پر چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ بے ساختگی اور بے خیالی میں کیا کر رہی ہے۔ وہ فوراً ہاتھ ہٹانا چاہ رہی تھی اور دوپٹہ بھی وہیں زخم پر رکھنا تھا۔ دباؤ ہٹاتے ہوئے پھر خون رسنے کا خدشہ تھا۔ لرزتی پلکیں اور انگلیوں کی حرکت اس کی جھجک اور الجھن عیاں کر رہی تھیں۔ اسد نے اسے نگاہ ہٹا کر کلائی کو دیکھتے ہوئے اس کی انگلیوں کے قریب دوپٹے پر اپنی 2 انگلیاں رکھیں۔ وہ فوراً ہاتھ کھینچ کر سیدھی ہوئی۔ جی دادی؟ وہ اندر چلی گئی۔ اسد نے ارد گرد پھیلے ساز و سامان پر نظر دوڑائی اور نظر اس کے زانوں سے ہو کر کلائی تک پہنچے کاٹن کے دوپٹے پر ٹھہر گئی۔ تخت پر دھرے اس کے دوسرے سرے میں کروشیا پھنسا تھا، کچھ بنتا، سنوارتا، بناتا، مگر ادھورا سا۔ یہ لو۔ دادی واپس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں تولیہ اور ہلدی کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے اس کی چوٹ پر ہلدی چھڑک کر دوپٹہ واپس رکھ دیا۔ اس کے پیچھے ہادیہ بھی آئی۔ اس کے ہاتھ میں گھر کا فرسٹ ایڈ باکس تھا جو اس نے تخت پر رکھا اور پھر پلٹ گئی۔ وہ تولیے سے کپڑے اور بال جھٹک رہا تھا، تب وہ پانی کا گلاس لیے واپس آئی۔ تھینکس، اس نے گلاس لیتے ہوئے کہا اور ہادیہ کو لگا یہ طنز ہے۔ اگر ابھی یہ دادی کو سب کہہ دے تو؟ دادی ساری مروت بھول کر یہیں مجھے چپل سے پیک ڈالیں گی۔ لیکن میں کمرے میں چینج کر کے ڈریسنگ کرتا ہوں۔ اس نے آسمانی دوپٹہ کلائی سے ہٹا کر احتیاط سے تخت پر رکھا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ہادیہ کی نگاہ اس کے زخم پر تھی۔ ہاں جاؤ بیٹا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا، اس ڈبے میں ٹیوب ہے۔ جی۔ وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اسے کھانا دے آؤ مشین پر بیٹھنے سے پہلے۔ وہ اسے کھانا دینے جانا چاہتی تھی، نہ اب مشین پر بیٹھنے کا دل تھا۔
باورچی خانے میں آ کر اس نے سست انداز میں کھانا نکالنے میں ہی 10-15 منٹ لگا دیے، پھر ٹرے لا کر دادی کو تھما دی۔ آپ دے آئیں، میں یہ سب سمیٹ کر مشین اندر لے جاتی ہوں۔ دادی بھی خلاف معمول مان گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے معافی مانگے یا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ ایسے ہر موقع پر اسے وسیم اور اس کے گھر والوں پر غصہ آتا تھا۔ ان کی اگلی حرکت کا سوچ کر کبھی کوفت ہوتی تھی، کبھی ڈر لگتا تھا، مگر اس بار اس کی دروغ گوئی کی وجہ سے وسیم نے اسد کو ڈرانے اور چوٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اسے ابھی تک وسیم کا خیال نہیں آیا تھا۔ اسد کی چوٹ اور اس حادثے کی وجہ وہ ہے، اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ نہانے کے بعد اس نے زخم خشک کیا اور اینٹی سیپٹک آئنمنٹ لگا کر اسے کھلا ہی چھوڑ دیا۔ نیا دوپٹہ خراب ہو گیا۔ کھانے کے لیے کرسی پر بیٹھتے اس نے سوچا، وہ کھویا کھویا فکر مند سا چہرہ کہیں نقش ہو گیا تھا۔ سینے میں اس سے جڑا ایک انوکھا سا احساس جاگا تھا۔ اس نے ٹرے سے سفید اور سرخ کروشیے والا رومال ہٹایا۔ جس طرح اسے ٹھوکر مار کر بائک والا تیزی سے آگے جا کر مڑا تھا، اسے بھی یقین تھا یہ انجانے میں ہوا حادثہ نہیں، اور اب ہادیہ کے رد عمل نے یقین پختہ کر دیا تھا کہ اس کا تعلق کل والے جھوٹ سے ہے۔ بلی والے حادثے کے وقت ہی سرور چاچا اسے اس کا پس منظر بتا چکے تھے۔ عورت اپنے اکثر فیصلے مرضی اور دل سے نہیں بلکہ مجبوری میں اور حالات سے سمجھوتے کے لیے کرتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کسی کی باتیں مسلسل اس کے آس پاس سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اگلی صبح اسے ناشتہ لے جانے میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ وہ کمرے تک پہنچی تو ایک پٹ وا اور دوسرا بند تھا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ اور کچھ دن، ہفتہ 10 دن، اور کہاں جا سکتا ہوں؟ تو بھی امی کی طرح ایک ہی بات مت دہرا۔ چل رکھ، ہاں، اللہ حافظ۔ اسد نے فون جیب میں ڈالا اور عجلت میں آگے بڑھ کر دوسرا پٹ کھولا۔ ہادیہ پیچھے ہٹی۔ سوری کہنا اسے چاہیے تھا، لیکن اسد نے معذرت کی۔ سوری، آج دیر ہوگی۔ اس نے ٹرے آگے کی۔ تھینکس۔ اسد نے ٹرے لے لی۔ ہادیہ کی نگاہ اس کی کلائی پر تھی۔ وہ روز کی طرح فوراً پلٹی نہیں بلکہ انگلیاں مروڑتی وہیں کھڑی تھی۔ اس دن اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسد نے کہا، یہ عام سا ایک معمولی روڈ ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے سانولے نکوش پر ندامت کا رنگ غالب تھا۔ وہ پھر کچھ کہنے جا رہی تھی کہ اسد نے سر کے اشارے سے اسے روکا۔ یہ حادثہ تھا اور اسے بھول جانا چاہیے، بار بار ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہمیشہ لا تعلق اور فارمل انداز میں بات کرتا تھا۔ اس کے یہ جملے بھی ایسے ہی تھے، لیکن ہادیہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ تھینک یو۔ وہ پلٹی تو آج روز والی تیزی نہیں تھی۔ اسد نے بھی دروازہ بند نہیں کیا۔ اسے معمولی حادثہ مان کر بھول جانے کی ان دونوں کی کوشش اسی دن ناکام ثابت ہو گئی۔ وہ دوپہر کو کھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے دو بار جا کر دروازے پر دستک دی کہ وہ اکثر بے خبری میں آ جاتا تھا۔ تیسری دفعہ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ بے شکن بستر، خالی میز، ایک طرف رکھا اس کا بیگ، کرسی کی پشت پر پھیلا تولیہ۔ میز پر اس کا بیگ پیک نہیں تھا جو وہ روز اسکول لے جاتا تھا۔ وہ ٹرے واپس باورچی خانے میں رکھ کر کتاب لے کر برآمدے میں ہی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ اسے عجیب بے چینی گھیری تھی۔ عصر کے وقت دادی نے آواز دی، دیا، نماز نہیں پڑھنی، وقت نکلا جا رہا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور وہ یوں بھاگی کہ کتاب فرش بوس ہو گئی۔ دروازے پر اسد کے ساتھ سرور چاچا بھی تھے۔ اسد کے بکھرے بال اور سامنے سے ٹوٹے بٹن اور پھٹی شرٹ پر اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کا متوحش چہرہ دیکھ کر سرور چاچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور اندر صحن میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اسد فوراً اندر نہیں آیا۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ آگے بڑھ کر سرور چاچا کی طرح تسلی دینے کا اختیار نہیں تھا اس کے پاس، اور الفاظ سوچ نہیں رہے تھے۔ اسے علم نہیں تھا، کچھ خیال تھا، دل میں آتے ہی چہرے پر رقم ہو جاتے۔ ہادیہ کو اس کے چہرے پر پھیلے تاثر نے ہی زیادہ ڈرا دیا۔ وہاں تحریر اٹس اوکے اس نے ٹھیک سمجھا تھا، مطلب پھر کوئی۔ آؤ بیٹا۔ برآمدے تک پہنچ کر سرور چاچا نے پیچھے مڑ کر اسے آواز دی۔ اس نے اندر آ کر پیچھے دروازہ بند کیا۔ ہادیہ اب بھی بت بنی تھی، صرف اس کی پلکیں متحرک تھیں۔ دیا بیٹا، سرور چاچا نے اسے آواز دی۔ آؤ، کہاں نا سب خیریت ہے؟ اندر جاتے ہوئے اسد نے صحن کے فرش پر پڑی کتاب اٹھا کر تخت پر رکھ دی تھی۔ ابھی تو پچھلا زخم بھی نہیں بھرا۔ وہ اس کے پیچھے حال میں داخل ہوئی۔ سرور میاں اس وقت؟ ارے یہ کیا ہوا؟ دادی سرور چاچا کے پیچھے اسد کو دیکھ کر ٹھٹکیں۔ بیٹھیں آپ آرام سے، سب بتاتا ہوں، سرور چاچا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نماز پڑھو، وقت کم ہے۔
صوفے پر بیٹھتے ہوئے دادی نے اسے یاد دلایا۔ اس نے ذہن میں دم توڑتی دھوپ کو دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ نماز کے بعد اس نے دعا بھی نہیں مانگی اور یوں ہی دوپٹہ لپیٹے حال میں آئی۔ پولیس تو پہلے شکایت درج کرنے پر بھی تیار نہیں تھی۔ بڑی بحث کے بعد آخر اسد سر نے اپنے دوست کے والد کو فون کیا جو محکمہ پولیس میں ہے۔ کچھ دیر بعد اوپر سے کسی کا فون آیا، تب جا کر تھانے میں سب سیدھے ہوئے، ورنہ انہیں بھی علم تھا یہ کس کی کارستانی ہے۔ وہ دونوں لڑکے وسیم کے یہاں کام کرتے ہیں۔ ہوا کیا سرور چاچا؟ دادی جہاں بیٹھی تھی وہاں صوفے کے پیچھے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، دو بدماشوں نے اسد سر پر حملہ کیا۔ ان کا ارادہ شاید مارنا پیٹنا تھا، لیکن انہوں نے مقابل کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ اسد سر نے ان سے مقابلہ کیا، مار کھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے تھانے میں شکایت درج کرا دی ہے، فکر نہ کرو۔ اسد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پانی پلائے اور چائے بنا دو، جاؤ۔ دادی نے اسے وہاں سے ہٹایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر آ گئی۔ خالہ، یہ معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے۔ وہ بدماش لوگ ہیں، انہیں عزت اور نام کی کوئی پرواہ نہیں، کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ آپ یہ مکان انہیں دینا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن اب دیا بیٹی کی شادی جلدی کر دیں اور آپ بھی بیٹے یا بیٹی کے پاس چلی جائیں۔ آپ اشفاق سے صاف پوچھیں وہ اپنے بیٹے کی شادی دیا سے کرنا چاہتا ہے یا نہیں، یہ والا مسئلہ بھی بتائیں۔ اگر وہ اب بھی آناکانی کرے تو فوراً کوئی اور رشتہ دے کر دیا کی شادی کریں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، اگر وہ اب بھی فوراً نہ آیا تو اشفاق کا مزید انتظار فضول ہے۔ سرور چاچا نے آج کھل کر بات کی۔ لیکن وہ اسد کو کیوں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں یہاں سے ڈرا کر بھگانے کے لیے، یا انہیں لگ رہا ہو یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ ان کے متعلق کسی کو زیادہ علم نہیں ہے۔ یہاں جونیئر کالج میں سائنس میتھس پڑھا رہے ہیں اور آپ کے یہاں رہتے ہیں، سب اتنا ہی جانتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے سر اٹھا کر دادی کو دیکھا۔ سرور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، آپ دونوں کا یوں تنہا رہنا ٹھیک نہیں۔ میں چند ہی دن ہوں یہاں، آپ دونوں کسی رشتہ دار کے یہاں چلی جائیں تو بہتر ہوگا۔ دادی کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ ان کی اپنی اولاد نے دو تنہا عورتوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، نہ پاس آنے کی دعوت دی تھی۔ جانے کس کا بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، یتیم بھتیجی کا یا بوڑھی سگی ماں کا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ میں چلتا ہوں اب، سرور چاچا نے کہا، تب بھی وہ اندر آئی۔ چائے پی کر جائیں سرور چاچا؟ تب پائی پر ٹرے رکھ کر اس نے ان کا مخصوص کپ ان کی طرف بڑھایا۔ پانی دو پہلے، انہوں نے کہا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے گلاس اٹھا کر انہیں دیا، پھر اسی ہاتھ سے ایک کپ دادی کو دیا اور آخری کپ اسد کی طرف بڑھایا۔ سرور چاچا نے گلاس رکھ کر کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو۔ کپ لیتے ہوئے اسد نے دیکھا اس کی پلکیں نم تھیں اور وہ اس کی سمت نہیں دیکھ رہی تھی۔ شرٹ دے دینا بیٹا، بٹن ٹانگ دوں گی میں، دادی نے کہا۔ جی۔ اسد نے سر ہلایا۔ اب یہ استعمال کے قابل کہاں؟ ہادیہ نے اس کی شرٹ کو دیکھ کر سوچا۔ 2 جینز اور 3 شرٹس ہی تو تھیں اس کے پاس۔ چائے پی کر سرور چاچا چلے گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دادی کو جیسے چپ لگ گئی۔ اس نے بھی نہیں چھیڑا، اس کے اندر الگ طوفان بپا تھا۔ مغرب کے بعد دادی پھر تخت پر مراقبے میں چلی گئیں، پھر کچھ دیر بعد اسے آواز دے کر اشفاق چاچا کو فون لگانے کو کہا۔ اسے اس کال کے اختتام کا پتہ تھا۔ دادی نے ابتدا ہی سخت سرد لہجے اور تیز آواز میں کی تھی، اور حیرت انگیز طور پر آج وہ 2 ٹوک بات کر رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا دیا کو بہو بنانا ہے یا نہیں، ابھی جواب دو، اگر بنانا ہے تو ہفتے کے اندر آ جاؤ۔ اشفاق چاچا بھی ماں کے تیور بانپ گئے۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے معذرت کر لی کہ اتنے دنوں سے بیٹے کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہیں مانتا، اسے دبئی میں رہنے والے اپنے ماموں کی بیٹی پسند ہے۔ دادی نے کچھ کہے بنا فون رکھ دیا اور ہادیہ نے سکون کا سانس لیا۔ دادی کی یہ بیکار کی امید ختم ہونا ضروری تھی۔ کچھ دیر وہ روتی رہیں، پھر خود ہی پھپھو کو فون لگایا۔ اشفاق نے انکار کر دیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ وہ بیٹی سے بھی نالاں تھی، اس کے ماموں کی بیٹی جو وہاں رہتی ہے۔ ہاں وہی، اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کسی کو کیا دوش دینا۔ بیٹی نے بہو کو گھسیٹا تو انہوں نے کہا، تمہارے جاننے والوں میں دیکھو کوئی اچھا رشتہ، تمہارے سسرال میں بھی تو کئی شادی لائق لڑکے ہیں۔ فر انگلش نہیں بولتی تو کیا ہوا، باقی تمہیں فکر ہی نہیں، ورنہ اب تک ایک آدھ رشتہ تو بتایا ہوتا۔ ایسا ہی ہے، وہ اب غصے میں تھیں۔ وہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، غیروں کے بچے پڑھانے کی زیادہ فکر ہے، اپنی بھتیجی کی زندگی سنورے یا بگڑے تمہیں کیا، رہنے دو، سب جانتی ہوں میں۔ ان کی آواز بہت اونچی ہو گئی تھی، اس کمرے تک دادی کی آواز پہنچ رہی ہوگی۔ اسے الگ ہی فکر لاحق تھی۔
دادی نے فون بند کر دیا۔ جانے کس پر گئے تھے ان کے بچے، خود غرض اور بے حس۔ اچھی تعلیم اور بہتر جگہ شادی کے بعد وہ بالکل بدل گئے تھے۔ ان کے شوہر سخت مزاج تھے، خود زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے تھے، مگر بچوں کو خوب پڑھانا چاہتے تھے۔ انہیں پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری سرگرمی کی اجازت نہ تھی۔ بچوں کے کسی معاملے میں شمس النساء بیگم کی مداخلت بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سے آزادی ملتے ہی بچوں نے خود کو اس گھر سے بندھی ہر زنجیر سے چھڑا لیا تھا۔ بڑے بیٹے اور بہو کی بے وقت جوان مرگی نے ان کے شوہر کو توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ چند سال ہی زندہ رہ سکے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے باقی 2 بچوں کی بھی خوب دیکھ بھال کر خود سے بہتر گھرانوں میں شادیاں کر دی تھیں۔ اب شمس النساء بیگم کو لگتا تھا ان کی سختیاں اور بندشیں ہی تھیں شاید جو ان کے اور بچوں کے درمیان جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ وہ کہیں ماں کو بھی قصوروار گردانتے تھے۔ انہیں یہ خیال کبھی نہیں آتا تھا کہ آج وہ دنیا اور زندگی میں جس مقام پر تھے اس کی سب سے بڑی وجہ باپ کی بیجا سختیاں ہی تھیں۔ یہ سچ شکایتوں کے باوجود والدین کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر سکتا، لیکن وہ والدین کے مظالم، قصور اور اس کے برے اثرات ہی یاد رکھے تھے۔ اپنی دانست میں اس طرح وہ اپنے والدین سے مختلف زندگی گزار رہے تھے۔ دادی کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دیکھ کر وہ گہری سانس لیتی، کھانا بناتے اور باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانا بنتے ہی اس نے اسد کے کمرے میں پہنچایا۔ آج وہ ٹرے دروازے کے باہر رکھ کر دستک دے کر پلٹ آئی تھی۔ دادی سے پوچھے بنا ان کے آگے کھانا رکھ دیا اور خود عشاء کو کھڑی ہو گئی۔ نماز مکمل ہوئی تو دادی کا کھانا ہو گیا تھا۔ اس نے برتن دھوئے بنا یوں ہی چھوڑ دیے اور کمرے میں سونے چلی آئی۔ نیند کیا آنی تھی؟ اس نے نہ کچھ سوچا جا رہا تھا، نہ ہی اب رونا آ رہا تھا۔ بس ایک اداسی سی تھی۔ آخر وہ اداسی کو خود سے لپٹائے نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح اس طرح ہی اداس تھی۔ دادی کے سب سے درینہ اور عزیز خواب کے ٹوٹنے کی سوگواری سارے گھر پر چھائی تھی۔ دادی فون لیے جانے کس کو اور کیوں فون کر رہی تھیں، اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی الماری خالی کر کے دوبارہ ترتیب سے رکھنے میں مصروف رہی۔ باورچی خانے میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ عیاشی اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ کھانا بنانے کے بعد سب سمیٹ کر ہال میں آئی تو دادی اسی کی منتظر تھیں۔ دیا، انہوں نے اسے آواز دی۔ وہ جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تیری خالہ کو فون کر کے بلایا ہے۔ کیوں؟ وہ جو ساحل کا رشتہ دے کر گئی تھی، اسے جواب دے کر شادی کی تاریخ پکی کر لوں گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کس کی زندگی کا بھروسہ ہے؟ میری زندگی بھی اتنی ہی بے اعتبار ہے جتنی آپ کی۔ موت کے فیصلے میں عمر کے دخل سے انکار ممکن نہیں۔ دادی، رات کو سوئی، صبح اٹھی ہی نہیں تو میں کیا کرے گی تو؟ مجھے امید نہیں ہے اپنی اولاد سے، وہ یہاں بھی وقت پر پہنچ سکے گی۔ میرا کفن دفن تو گاؤں والے مل ملا کر کرا دیں گے۔ اس کے بعد؟ وہ بھی آج کسی مروت اور اشارے کنائے کے موڈ میں نہ تھیں۔ 10-15 دن روئے گی، اتنے ہی دن گاؤں والے جان پہچان والے کھانا کھلا دیں گے۔ اس کے بعد اپنی چاچا اور پھپھو سے کوئی امید نہ رکھنا کہ وہ اپنی دنیا چھوڑ کے تیرے پاس ٹھہریں گے، خبر لینے آئیں گے یا تجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اکیلے رہ سکتی ہوں میں۔ جیسے وہ دونوں ہی خود اذیتی کے مظاہرے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتی تھیں۔ بھو سونگھتے بھیڑیے پہلے دن ہی نوچ کھائیں گے۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ صفدر اور اس کا بیٹا لالچی سہی، فرزانہ تیری خالہ ہے، اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ وسیم سے لاکھ درجہ بہتر ہے ساحل۔ کیا کرنا ہے اس گھر اور زمین کا؟ چھت اور تحفظ کی یہ قیمت بڑی معمولی ہے۔ ان کی آواز میں تھکان کے ساتھ اپنے لیے غصہ بھی تھا۔ واہ دادی، آپ کو ان سب میں قیمت اب بھی مکان اور زمین لگ رہی ہے؟ اس کی طنز ہنسی پر دادی کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا اکلوتا آنسو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ واقعی کسی خیال کے تحت وہ پرسوچ سی گویا ہوئی۔ میرا وجود اس گھر، زمین اور آپ کی وجہ سے ہی تو موجود ہے۔ میری اہمیت ہی مکان، زمین اور آپ سے ہے۔ ان کے بنا میں… وہ چپ ہوگی۔ دادی تھکی تھکی سی پلنگ پر لیٹ گئیں۔ قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا دیا، اور کتنا انتظار، اور کس کا انتظار؟ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش ہو گئی۔ ہادیہ دروازے سے باہر نکلی اور برآمدے میں اسد کو دیکھ کر تھم گئی۔ یہ سامنا دونوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ جو باہر اپنے گوشے میں جا کر پھٹ پڑنے کو تیار تھی، اب خود کو روک رہی تھی۔ دونوں ساکت تھے، کوئی پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ سرخ و تنگناک اور آنکھوں کے ساتھ اس کے اندر اپنے نقطہ روج کو پہنچ چکا لاوا باہر نکلنے کے لیے عاطف فشاں کا منہ کھلنے کا منتظر تھا۔
تبھی باہر کے دروازے پر بے وقت دستک کے ساتھ ہی ہوا بی کی آواز آئی، میں ہوں دیا، دروازہ کھول۔ دفتر اسد نے پاس رکھی کرسی کو پوری قوت سے ہاتھ مارا۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہوئی اور اس کے پرزے ٹوٹ کر دور تک بکھر گئے۔ کیا ہوا؟ اندر سے دادی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، آپ کی دیا گر گئی ہے۔ اسد کی نظر اس کے چہرے پر تھی جہاں حیرت اور غصہ ابھرنے لگا تھا، اور وہ رو رہی ہے۔ دیا سانس لینا بھول گئی۔ آگہی کا لمحہ تھا، آنکھیں، چہرہ، تیور، گہرائیوں میں رقم حسرت، درد کی سطر، ضبط کے کناروں پہ مچلتی باغی سی لہر۔ وہ سب کی قربت کا ہنر جانتا تھا۔ اسد پلٹا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہوا بھی اندر آئی اور دادی کی طرح پلنگ سے اٹھ کر برآمدے تک پہنچی تو ہادیہ فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ کیسے گر گئی؟ کہاں چوٹ لگی؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ یہ نگوڑی کرسیاں۔ دادی اپنا بھاری وجود سنبھالتی اس کی تیمارداری کی خاطر برف، زندہ طلسمات اور درد والا ٹوب تلاش کرنے لگی۔ ہوا بھی اسے اٹھا کر اندر لے گئی، مگر اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ دادی نے پیر پر جہاں ہاتھ رکھ کے پوچھا، یہاں درد ہے؟ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ہوا بھی اور دادی وہاں برف، تیل، مرہم اور جانے کیا کیا لگا چکی تھیں۔ انہیں وہاں ورم بھی نظر آنے لگا تھا۔ آرام نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا اسے کل، خدا نخواستہ ہڈی وڈی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ ہوا بھی نے مشورہ دیا۔ دادی کے ہنکار پرسوچ سی تھی۔ ایک تکیے پر سر رکھے اور دوسرا تکیہ سر پر رکھے وہ کتنی دیر چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی، پھر جانے کب روتے روتے سو گئی۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ وہ کتنی دیر دم سادے چھت کو تکتی رہی، ایک انتظار جو ہمیشہ اس کا سایہ تھا۔ وہ ختم ہوا بھی تو کیسے؟ کوئی جشن تھا نہ کوئی ہلچل۔ اس کا دل سہما سا تھا۔ وہ جس نصاب کے ساتھ امتحان کی تیاری کری تھی اس میں اس شخص اور اس لمحے کا اندراج نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی، سامنے وہی چہرہ تھا۔ آپ کی دیا گر گئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ اس نے لمحے میں اس کی طلب اور ضرورت پوری کر دی تھی۔ بند پلکوں کے پیچھے سے نکل کر آنسو کن پٹی پر پھسل گئے۔